مفتی صاحب، جانور خریدتے وقت ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنا چاہیے تاکہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے اس کی قربانی اچھی طرح ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی جانور خریدیں قربانی کے لیے تو اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر ان میں کمی رہ گئی، ان میں نقص رہ گیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے پیچھے ماشاءاللہ خوبصورت جانور موجود ہے، تو سب سے پہلے آپ جانور کی ناک کو دیکھیں گے، ناک اس کی کٹی بھی نہ ہو۔ تو اگر ایسا جانور ہے جس کی ناک کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جیسے جانور آنکھ ہے جانور کی، تو اس کی آنکھیں ایسی ہوں جس سے وہ دیکھ سکتا ہو، نابینا نہ ہو۔ کان ہیں تو کان تہائی یا اس سے زیادہ اگر کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، تہائی سے اگر کم کٹے ہوئے ہیں قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو جیسے جانور کے سینگ ہیں، تو اگر سینگ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جڑ سے نہیں کٹے ہوئے، پیدائشی طور پہ سینگ ہی اس کے نہیں ہیں، یا پھر اوپر سے کٹے ہوئے ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جانور جو ہے وہ مجنون نہیں ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو اس کی ہڈیاں ہیں اس کے اندر اتنا گودا ہونا چاہیے جس سے وہ کھڑا ہو سکے، اور جو ٹانگیں ہیں اس کی وہ اس طرح سلامت ہوں کہ وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکے۔ چنانچہ اگر لنگڑا ہے یا کمزور ہے کہ جو چل کر قربان گاہ تک جا ہی نہیں سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کی اگر ہم دم کے حوالے سے گفتگو کریں تو دم جو ہے وہ بھی تہائی تک نہیں کٹی ہونی چاہیے۔ اگر دم تہائی تک کٹی بھی ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات جو ہے میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو خصی ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسا جانور جو خصی ہو اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل اور اولیٰ ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا کہ آپ نے ایسے جانور ذبح کیے جو خصی تھے۔